محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ محمد کی غلامی دین حق کی شرط اول ہے، اگر ہو اس میں خامی تو سب کچھ نامکمل ہے۔ کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ بلند آواز کہتے ہوئے کہ محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کہ آلو و کرم تیرے ہے۔ معزز و محترم سامعین کرام، اللہ رب العزت نے کائنات کو وجود بخشا ہے، انسان کو تخلیق کیا ہے اور بے شمار مخلوقات کو پیدا کیا ہے۔
اس کی وجہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم وجہ کائنات ہیں، وجہ تخلیق کائنات ہیں۔ جیسے اشعار قاسم العلوم والخیرات حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمہ اللہ کی طرف منسوب ہے۔ سب سے پہلے مشیت کے انوار سے نقش روئے محمد بنایا گیا، پھر اسی نقش سے کھینچ کر روشنی بزم کون و مکان کو سجایا گیا۔ وہ محمد بھی، احمد بھی، حامد بھی، محمود بھی، وہ حسن مطلق کے شاہد بھی، محمود بھی، جو بھی عالم جہاں میں بنایا گیا ان کی رحمت سے اس کو سجایا گیا۔ ان اشعار میں بھی یہ نقشہ کھینچا گیا ہے کہ وجہ کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اب آخر کے اندر فرماتے ہیں کہ مجھے حشر کا کیوں کر ڈر ہو قاسم، میرے آقا ہیں وہ، میرے مولا ہیں وہ۔ مجھے حشر کا کیوں کر ڈر ہو قاسم، میرے آقا ہے وہ، میرے مولا ہے وہ، جن کے ہاتھوں پہ کوثر لٹایا گیا، جن کے دامن میں جنت بسائی گئی۔ تو وجہ کائنات آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آپ ہی کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے کائنات کو تخلیق کیا ہے۔ کائنات کی تخلیق میں اللہ رب العزت نے جاندار مخلوق بھی پیدا فرمائی، بے جان مخلوق بھی پیدا فرمائی۔ جاندار مخلوق میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، سب سے خوبصورت ہم نے انسان کو پیدا کیا ہے۔ اور فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو عزت عطا فرمائی ہے۔ مطلقاً انسان کوئی بھی ہو وہ قابل عزت اور قابل احترام ہے۔ مسلمان ہو تو اس کا احترام، مقام، مرتبہ بڑھ جایا کرتا ہے۔ عام آدمی عزت اور احترام والا ہے، اس کی عزت کا خیال رکھنا، حقوق کا خیال رکھنا ہر ایک کی ذمہ داری ہے۔ یہاں تک کہ مسلم ریاست میں غیر مسلم بھی رہتا ہے تو ان کے حقوق کا خیال رکھنا بھی اسلام نے ریاست کی ذمہ داری لگائی ہے۔ جب عام آدمی کی عزت ہے تو جن کی وجہ سے اس عام آدمی کو عزت ملی ہے ان کی عزت سب سے بڑھ کر ہے، اور وہ ہستی میرے اور آپ کے پیغمبر آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے۔ یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد الخدا بزرگ قصہ مختصر۔ جس کو جو بھی عزت ملی ہے، جو مرتبہ ملا ہے، وہ سرور انبیاء کی وجہ سے ملا ہے، سرور کونین کی وجہ سے ملا ہے، امام الانبیاء کی وجہ سے ملا ہے۔ اور امام الانبیاء کو جو مرتبہ ملا ہے وہ اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے، اتنا بڑا مرتبہ ملا ہے کہ خدا کے بعد وہ سب سے بلند و بالا مرتبہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو دنیا میں بھیجا اور ان کی عزت، ان کا احترام اللہ تعالیٰ نے سکھلایا اور بیان فرمایا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کے انکار کرنے والوں کو قرآن کریم فرقان حمید کے اندر کافر قرار دیا۔ انبیاء علیہم الصلاۃ والتسلیم کی آمد کا مقصد اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ۔
اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہر امت میں ہم نے رسول مبعوث فرمائے ہیں جن کا دعویٰ یہ تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں کی پوجا نہ کرو، بت پرستی چھوڑ دو۔ فرمایا ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ ویقولون نؤمن بعض ونکفر ببعض۔ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ یہ بھی ذکر فرمایا کہ لوگوں میں بعض وہ ہیں جو انبیاء کا انکار کرتے ہیں اور بعض وہ ہیں جو انبیاء پر ایمان لے کر آتے ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے انبیاء کو درجات، مقام اور مرتبہ عطا فرمایا۔ پھر ان انبیاء میں سے اللہ تعالیٰ نے کسی کو بڑا مرتبہ دیا، کسی کو چھوٹا مرتبہ دیا۔ تلک الرسل فضلنا بعضهم علی بعض۔ فرمایا کہ ہم نے رسولوں کو بعض پر فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء سے بڑا درجہ دیا، اور تمام انبیاء سے بڑا درجہ یہ عطا فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے انبیاء کرام سے ایک میثاق لیا۔ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ قَالَ أَأَقْرَرْتُمْ قَالُوا أَقْرَرْنَا۔ اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے میثاق لیا، یہ عہد لیا۔ دو عہد اللہ تعالیٰ نے لیے، ایک اپنی ذات کے متعلق الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو جواب دیا قالوا بلا، کیوں نہیں، آپ ہمارے رب ہیں۔ دوسرا میثاق لیا کہ تمہارے ادوار میں جو میں نبوت تم کو عطا کر رہا ہوں، نبوت کے لیے تمہیں چنا ہے، اگر کوئی دوسرا نبی آتا ہے، دو تفسیر مفسرین کرام نے کی ہیں، کوئی دوسرا نبی تمہارے ادوار میں آتا ہے تو تم نے اس کی تائید بھی کرنی ہے، اس پر ایمان بھی لے کر آنا ہے، اس کی مدد و نصرت بھی کرنی ہے۔ دوسری تفسیر یہ ہے کہ اگر تمہارے ادوار میں آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم آتے ہیں تو تم نے ان پر ایمان بھی لے کر آنا ہے اور ان کی مدد بھی کرنی ہے۔ اور پھر پوچھا کیا تم اس بات کا اقرار کرتے ہو؟ تو تمام انبیاء نے جواب دیا کہ جی ہاں، ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ جو رسول آئے گا، نبی اکرم شفیع اعظم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائیں گے، ہمارے درمیان آئیں گے تو ہم ان پر ایمان بھی لے کر آئیں گے، ان کی مدد اور نصرت بھی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام انبیاء پر امام الانبیاء نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو اللہ تعالیٰ نے اعزاز عطا فرمایا۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر انسان عزت والا ہے، دوسری یہ ہے کہ سارے انبیاء جتنے بھی آئے ان کی عزت، جتنے بھی لوگ اللہ نے دنیا میں بھیجے ان تمام سے بلند و برتر ہے، اور تمام انبیاء میں امام الانبیاء کا مقام اور مرتبہ ان سب سے بلند و برتر ہے۔ تو عرض کر رہا تھا تو اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو بلند مقام اور مرتبہ عطا فرمایا، اور پھر ارشاد فرمایا ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین۔ یہ بھی مقام عطا فرمایا کہ پہلے جتنے بھی نبی آئے مخصوص علاقے کے لیے یا مخصوص قوم کے لیے وہ آئے، اور اس وقت تک ان کی شریعت رہی، پھر دوسرے نبی آئے یا انہوں نے ان کی شریعت کو سنبھالا یا ان کی شریعت منسوخ ہوئی، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر نئے سرے سے شریعت کا وحی کا نزول کیا اور نئی شریعت ان کو عطا فرمائی۔ لیکن مخصوص علاقے کے لیے
یا مخصوص قوم کے لیے وہ انبیاء آئے یا مخصوص زمانے کے لیے آئے، امام الانبیاء کے متعلق فرمایا کہ خاتم النبیین، آپ ان تمام نبیوں کے آخر ہیں، آپ آخری نبی ہیں۔ آپ کی نبوت کا زمانہ علاقے کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کی شریعت زمانے کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کی شریعت قوم کے ساتھ مخصوص نہیں، آپ کی شریعت مخصوص علاقے کے ساتھ نہیں، بلکہ آپ تمام انبیاء کے سردار ہیں۔ اب قیامت تک نبوت بھی آپ کی، شریعت بھی آپ کی، رسالت بھی آپ کی، پیغام بھی آپ کا، قرآن بھی آپ کا۔ یہ اعزاز عطا فرمایا اور فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، ہم نے آپ کو دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کے بھیجا ہے۔ عالم کتنے ہیں؟ اس میں مختلف ابحاث ہیں، مختصر یہ سمجھیں، جو ہمارے ہاں معروف ہے کہ دنیا ہے اور آخرت ہے، باقی اس سے پہلے عالم ارواح ہے، عالم دنیا ہے، عالم قبر ہے، پھر عالم برزخ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام جہانوں کے لیے آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کو رحمت بنا کے بھیجا۔ ہر جہان میں کیسے رحمت، یہ ایک الگ عنوان ہے، لیکن یہ آپ کا اعزاز ہے کہ حضور علیہ الصلاۃ والتسلیم کافر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، مومن کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، فاسق کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، فاجر کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، یہودی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، عیسائی کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، ہندو کے لیے بھی رحمت بن کے آئے، سکھ کے لیے بھی رحمت بن کے آئے۔ اللہ کے پیغمبر وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، تمام جہانوں کے لیے رحمت بن کے آئے۔ تو مذہب کوئی بھی ہو، عقیدہ کوئی بھی ہو، میرے پیغمبر ہر ایک کے لیے اس کائنات میں رحمت بن کے تشریف لائے ہیں، جس کی ایک دلیل دے کر بات آگے بڑھاتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مشرکین کے عذاب طلب کرنے کے باوجود ان پر عذاب نازل نہیں فرمایا، اور اللہ تعالیٰ نے پھر ارشاد فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، جب تک آپ ان کے درمیان ہیں اللہ کیسے ان کو عذاب دے سکتا ہے؟ تو یہ ان کے لیے رحمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ مشرکین کے لیے رحمت ہوئی یا نہ ہوئی؟ فرمایا وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ، اگر اللہ چاہے تو ان پر آسمان سے پتھر برسا سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ان کی وادی کو اٹھا کر آسمان سے الٹ سکتا ہے، اگر اللہ چاہے تو ہوا تیز چلا کر ان کے سینوں کو ٹکرا دے اور ان کے کلیجے پھٹ جائیں، اگر اللہ چاہے تو پہاڑوں کو ملا دے اور پھر یہ آپس کے اندر کیما بن کر رہ جائیں۔ وما كان الله ليعذبهم وانت فيهم، لیکن آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ ان کے اندر موجود ہیں، توحید کا انکار کرتے ہیں، رب کائنات کے علاوہ بتوں کی پوجا کرتے ہیں، لیکن عذاب کیوں نہیں آ رہا کہ رحمت للعالمین ان کے اندر موجود ہے۔ تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم تمام کے لیے رحمت بن کے آئے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کا مقام ذکر کیا، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ناموس کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم جو ہم کہتے ہیں ناموس رسالت، ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں کیا کہ میرے نبی کی عزت اور احترام کا خیال کس طرح رکھنا ہے، میرے پیغمبر کا مقام اور میرے پیغمبر کا احترام اور میرے پیغمبر کے آداب کیا ہیں۔ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ناموس کو ذکر فرمایا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، میرے پیغمبر کی شان یہ ہے، پیغمبر کا مقام رسالت اور مرتبہ یہ ہے کہ جب میرے نبی کی مجلس کے اندر تم موجود ہو تو کسی کی آواز میرے پیغمبر کی آواز سے بلند نہ ہو۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ناموس رسالت کا تذکرہ ہے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر کیا ہے، اور کئی مقامات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو ذکر فرمایا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ کہ نبی کی ناموس کا ذکر کیا ہے، میرے پیغمبر کی عزت اور احترام کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا ہے۔
کہ جہاں امام الانبیاء موجود ہوں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم سے آگے چلنے کی کسی کو اجازت نہیں ہے کہ ناموس رسالت کا تقاضا یہ ہے، ناموس رسالت کا منصب یہ ہے۔ اور پھر اللہ کے پیغمبر نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کوئی بھی شخص اس وقت تک ایمان والا نہیں ہو سکتا جب تک اس کے دل میں تمام کائنات سے بڑھ کر، لوگوں سے بڑھ کر، ماں باپ سے بڑھ کر امام الانبیاء آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت اس کے دل کے اندر موجود نہ ہو، اس وقت تک وہ کامل ایمان والا نہیں ہو سکتا۔ یہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی ناموس اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی مختلف آیات کے اندر ذکر فرمائی، اور یہاں تک کہ آپ کی عزت، جو بڑا آدمی ہوتا ہے اس کی عزت بھی بڑی ہوتی ہے، بڑا آدمی ہوتا ہے تو اس کے گھر والوں کی عزت بھی اتنی ہی ہوتی ہے، اس کی اولاد کی عزت بھی اتنی ہی ہوتی ہے اگر وہ اس کے نقش قدم پہ چلنے والا ہو۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کا مقام بیان فرمایا، تو آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کی جو خواتین مومنین کی مائیں ہیں اللہ نے ان کا بھی مقام ذکر فرمایا، ان کی بھی ناموس کا ذکر فرمایا۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، فرمایا کہ جو یہ نبی ہیں، جو ان کی بیویاں ہیں، وہ تمہاری مائیں ہیں۔ وَأَزْوَاجُهُ أُمَّهَاتُهُمْ، نبی کا مقام اعلیٰ، ناموس اعلیٰ، اور پھر نبی کی بیویاں مومنین کی مائیں، ان کا مقام بھی اعلیٰ، اللہ تعالیٰ نے ان کا بھی ذکر فرما دیا۔ اور پھر نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کی ناموس کا ذکر فرمایا، والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود ذلک مثلهم فی التوراۃ ومثلهم فی الانجیل۔ یہاں اللہ نے پیغمبر کے صحابہ کی ناموس کا ذکر فرمایا ہے کہ نبی کے صحابہ کی عزت کتنی ہے، ان کا احترام کتنا ہے، اور ان کے دل میں رب کا مقام کتنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر ارشاد فرمایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے پیغمبر کی ناموس کا ذکر فرمایا، اور جو نبی کی ناموس کی توہین کرتا ہے، رسالت کی توہین کرتا ہے، اللہ نے ان کی سزا کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ذکر فرمایا۔ تو دو باتیں سامنے آتی ہیں، خلاصہ جو ہے کہ اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے مقام کا ذکر قرآن کریم میں ارشاد فرمایا، اور جو آپ کے مقام کی توہین کرتا ہے اللہ نے اس کی سزا کا ذکر بھی قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا ہے۔ آج بھی چند روز قبل بھی بھارت کی حکمران جماعت ہے بھارتی جنتا پارٹی، اس کی قومی ترجمان ہے نوپور شرما، اس نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی شان اقدس میں توہین کی، اور آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم اور حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ مطہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کے نکاح کے حوالے سے اعتراضات کیے، اور بڑی غلیظ زبان استعمال کی جو میں آپ کے سامنے کرنا نہیں چاہتا، نہ ہی ضمیر گوارا کرتا ہے۔ لیکن یہ سلسلہ انبیاء کی ازواج پر تنقید کا اور رسالت کی توہین کا کوئی نیا نہیں ہے۔ جب آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اعلان نبوت فرمایا، میں اس عنوان پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ توہین رسالت کی اسلامی آئین میں سزا کیا ہے، توہین رسالت کی اسلامی قانون میں سزا کیا ہے، کیونکہ اعتراض ہوتا ہے کہ یہ قتل نہیں کر سکتے، یہ نہیں ہو سکتا، وہ نہیں ہو سکتا، کہ آیا آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے دور نبوت میں صحابہ کرام کے خلافت کے ادوار میں، پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کے بعد آنے والے اسلامی حکمرانوں کے ادوار میں نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کی توہین ہوئی ہے یا نہیں ہوئی؟ اگر ہوئی ہے تو ان کو سزا کیا دی گئی ہے، اور اسلام اور شریعت اس شخص کے متعلق کیا کہتی ہے، اسلام کیا کہتا ہے جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے؟ توہین میں کون سے جملے آتے ہیں؟ کوئی بھی ایسا جملہ جو پیغمبر کی شایان شان نہ ہو اس کو پیغمبر کی طرف منسوب کرنا یہ نبی کی توہین ہے۔ تو کوئی بھی جملہ ہو
جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شایان شان نہ ہو، جس سے بد تہذیبی نکلتی ہو، نبی کی ذات پر الزام آتا ہو، وہ جملہ توہین رسالت کے اندر آتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ کے اندر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزامات لگتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام کیا تھا کہ آپ کو جادوگر کہا جاتا تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر مختلف قسم کے الزامات لگے۔ اب یہ توہین رسالت ہے۔ آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے، بیداری کے ساتھ سنیں، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے سب سے پہلے اعلان نبوت فرمایا، جس کے نتیجے میں ابو لہب نے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہا۔ روایات میں آتا ہے کہ پتھر بھی پھینکا، پھر یہ بھی آتا ہے کہ یہ بھی کہا کہ ہلاک ہو جاؤ تم، اس لیے ہم کو جمع کیا تھا۔ تو اب اس نے توہین رسالت کی، ایسے جملے کہے جو پیغمبر کے شایان شان نہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں مکمل صورت نازل فرما دی، قیامت تک کوئی قرآن کریم کو مٹا نہیں سکتا جب تک قرآن پڑھا جائے گا۔ ابو لہب کے لیے ہلاکت کی دعا، ہلاکت کی بد دعا ہر اہل ایمان کرتا رہے گا۔ پہلا اعلان فرمایا توہین نبوت ہوئی، توہین رسالت ہوئی۔ تبت یدا ابی لہب وتب ما اغنی عنہ مالہ وما کسب سیصلی نارا ذات لہب وامرأتہ حمالۃ الحطب فی جیدہا حبل من مسد۔ جب توہین رسالت ہوئی، اس نے کہا کہ محمد ہلاک ہو جائے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا ابو لہب کے ہاتھ ٹوٹ جائیں، ہلاکت ابو لہب کے لیے ہو، بربادی ابو لہب کے لیے ہو، اور ابو لہب کے لیے ہی نہیں بلکہ ابو لہب کی بیوی جو نبی کی دشمن ہے، اس کے لیے بھی ہلاکت اور بربادی ہو۔ اور پھر ایسی ہلاکت، ایسی بربادی ہوئی کہ ابو لہب طاعون کی بیماری کے اندر مبتلا ہوا، اور پھر جب موت واقع ہوئی کوئی اس کے قریب نہیں آیا، یہاں تک کہ لاش سے تعفن پھیلتا رہا، بدبو پھیلتی رہی۔ اور ابو لہب کون تھا؟ بڑا سردار تھا، لیکن اولاد بھی قریب نہ آئی۔ جب لوگوں نے کہا کہ بدبو پھیل رہی ہے، تعفن پھیل رہا ہے، یہ توہین رسالت کا مرتکب ہے، اس کی لاش سے تعفن پھیل رہا ہے، اس کے بیٹوں سے کہا اس کا کوئی حل نکالو، تو حبشی غلاموں کو پیسے دے کر اس کی لاش کو گڑھے کے اندر پھینکوا دیا گیا۔ جس نے پہلی توہین رسالت کی تھی، اللہ نے ایسا انجام دیا کہ اس کی اولاد بھی اس کی میت کو اٹھانے کے لیے تیار نہ ہوئی۔ پہلا توہین رسالت کا مرتکب ہوا ابو لہب۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم پر ظلم اور تشدد ہوتا رہا مکہ کے اندر۔ طائف والوں نے پتھر مارے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم کے گلے میں چادر ڈال کر کھینچا۔ یہ سارا کچھ توہین رسالت تھا، لیکن ابتدا میں مسلمان کمزور تھے اور پھر اس پاور کے اندر نہیں تھے کہ بدلہ لیا جا سکے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ آتے ہیں، اسلامی ریاست کی بنیاد رکھتے ہیں۔ اب اقتدار اہل ایمان کے پاس آتا ہے، اب ریاست کے قوانین واضح ہوتے ہیں۔ اب اس اسلامی ریاست کی موجودگی میں نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین ہوتی ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اپنی موجودگی میں اپنی لسان اطہر سے حکم دے کر توہین رسالت کے مرتکب افراد کے قتل کا حکم دیتے ہیں، اور یہ حکم آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بطور حکمران، بطور ریاست کے ذمہ دار، اور آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے بطور نبی کے یہ حکم تھا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم نے ساری زندگی کسی سے ذاتی انتقام نہیں لیا، ساری زندگی کسی سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدلہ نہیں لیا، لیکن رسالت کی توہین ایسا مسئلہ ہے کہ جو اللہ رب العزت کے انتخاب پر اعتراض ہے، جو اللہ رب العزت کے چناؤ پر اعتراض ہے، اور نبوت کی تکذیب رب کائنات کی تکذیب ہے، تو جب نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت اور رسالت کی توہین ہوئی تو آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم نے بحیثیت ایک ریاست کے ذمہ دار کے ان لوگوں کے قتل کا حکم دیا، جن کے بارے میں امام بخاری رحمہ اللہ نے صحیح بخاری کے اندر ذکر فرمایا، ان روایات کو ذکر کیا۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم ریاست کے ذمہ دار بنتے ہیں، اسلامی ریاست ہے،
نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم اس کے حکمران ہیں اور قانون اللہ اور اس کے رسول کا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق کعب بن اشرف یہودی نازیبہ کلمات کہتا ہے، نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے حوالے سے مختلف قسم کے برے اشعار کہتا ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ بلند آواز میں سونے والے بھی بیدار ہو گئے، صلی اللہ علیہ وسلم۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کعب بن اشرف یہودی توہین کرتا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم، یہ اسلامی ریاست کا حکم ہے، یہ اسلامی قانون ہے۔ میرے نبی کی زبان سے ہر لفظ نکلنے والا جو آقا کے لسان اطہر سے نکلا ہے وہ ایک جامعیت رکھتا ہے اپنے اندر، ایک اہمیت رکھتا ہے اپنے اندر، ہزاروں کروڑوں حکمتیں رکھتا ہے اپنے اندر۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے لسان اطہر سے نکلنے والا ہر حرف کروڑوں اربوں خربوں موتیوں سے زیادہ قیمتی ہے۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو بٹھایا اور پوچھا کہ کون ہے جو اس یہودی کو قتل کرے گا جو توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، جو نبی کی شان میں توہین کرتا ہے۔ حضرت محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوتے ہیں، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اس یہودی کو قتل کرتا ہوں۔ پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم نے اجازت دی۔ امام بخاری نے صحیح بخاری جلد ثانی کے اندر اس کو نقل فرمایا۔ اب یہ محمد بن مسلمہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کعب بن اشرف کے پاس جاتے ہیں اور پھر اس کو واصل جہنم کرتے ہیں۔ جا کر اس کو، لمبی روایت ہے مختصر کرتا ہوں، اس کو جا کر قتل کرتے ہیں۔ جب قتل کر دیا جاتا ہے نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پاس آتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کا اظہار فرماتے ہیں۔ کیا کیا تھا کعب بن اشرف نے؟ تکالیف تو عبداللہ بن ابی نے بھی پہنچائی تھی، یہودی تو اور بھی تھے مدینہ کے اندر۔ کعب بن اشرف کے قتل کا آقا نامدار نے حکم دیا۔ ابھی آپ نے حکومت سنبھالی ہے، ابھی آقا نامدار نے ریاست مدینہ قائم کی ہے۔ 25 ماہ بعد آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ریاست کے اندر اس شخص کو قتل کر دیا جاتا ہے جو نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی شان اقدس کے خلاف توہین آمیز اشعار کہتا ہے۔ نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کے متعلق نازیبہ کلمات کہتا ہے۔ خود پیغمبر حکم دے رہے ہیں، کون ہے جو اس کو جا کر قتل کرے؟ نبی کے صحابی قتل کرنے کے لیے جاتے ہیں، واصل جہنم کر کے آتے ہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوتے ہیں۔ دوسرا یہودی جو آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتا ہے، آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم اور آپ کے صحابہ پر تبرہ کرتا ہے، پیغمبر علیہ الصلاۃ والتسلیم پھر صحابہ سے کہتے ہیں کون ہے جو اس کو واصل جہنم کرے گا؟ یہ حکم نبی کا حکم ہے، یہ حکم ریاست کے ذمہ دار کا حکم ہے، یہ حکم اسلامی ریاست کا حکم ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کے صحابی کھڑے ہوتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عتیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اللہ کے نبی مجھے اجازت دیجیے میں اس کو واصل جہنم کرنا چاہتا ہوں۔ ابو رافع نبی علیہ الصلاۃ والتسلیم کی توہین کرتا تھا، پیغمبر نے حکم دیا اور اللہ رب العزت کے پیغمبر کے صحابی عبداللہ بن عتیق گئے، ساتھیوں کے ساتھ گئے، اس کو جا کر واصل جہنم کیا۔ جب واصل جہنم کیا، اعلان ہوا بالا خانے سے کہ ابو رافع کو کسی نے قتل کر دیا ہے۔ اندھیرا تھا، عبداللہ بن عتیق بالا خانے سے نیچے اترے، پاؤں پھسلا اور پنڈلی ٹوٹ گئی۔ جب پنڈلی ٹوٹی اپنی پگڑی اتاری، پنڈلی کو باندھا، وہاں پر بیٹھے رہے کہ ایسے نہیں جاؤں گا، بارگاہ نبوت میں جاؤں گا، خوشخبری لے کے جاؤں گا۔ آقا جس نے آپ کی توہین کی ہے یہ آپ کا غلام، یہ آپ کا خادم، یہ آپ کی ناموس کا چوکیدار، یہ آپ علیہ الصلاۃ والتسلیم کی نبوت کا چوکیدار، اس کی جا کے اس کو واصل جہنم کر آیا ہے۔ چاہے ٹانگ میں تکلیف ہوتی رہے، چاہے درد سے کراتا رہے، لیکن جب تک اعلان نہیں سن لیتا اس وقت تک عبداللہ بن عتیق یہاں سے اٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ ادھر بالا خانے سے اعلان ہوا کہ ابو رافع قتل ہو گیا ہے، ادھر حضرت عبداللہ بن عتیق نے دوڑنا شروع کیا اور ایسا دوڑے
حضرت مولانا علامہ علی شیر حیدری شہید رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ پھر یہ پیغمبر کا صحابی ایسا دوڑا کہ جو ان سے پہلے چلے تھے آقا کو پیغام دینے کے لیے کہ آقا ابو رافع قتل ہو گیا ہے، وہ پہلے چلے تھے ہم جا کے اطلاع دے دیں۔ یہ بیٹھے ہوئے تھے، ٹانگ ٹوٹ گئی ہے کوئی بات نہیں، جب تک اعلان نہیں ہوتا ساتھیوں کے ساتھ جانے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ علامہ رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب اس نے اعلان سنا یہ پیغمبر کا صحابی جس کی ٹانگ ٹوٹی ہوئی ہے یہ ان سے تیز چلا اور اتنا دوڑا جو پہلے چلے تھے ان سے بھی پہلے پہنچا اور جا کر بارگاہ رسالت میں یہ خوشخبری سنا دی، اللہ کے پیغمبر جس نے آپ کی توہین کی ہے، اس آپ کے خادم نے، آپ کے غلام نے اس کو واصل جہنم کر دیا ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مسرت کا اظہار فرمایا۔ آگے سنیے فتح مکہ کا واقعہ، آپ نے سنا ہے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے عام معافی کا اعلان کیا، جو ابو سفیان کے گھر چلا جائے اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حرم میں داخل ہو جائے اس کے لیے معافی کا اعلان ہے، جو اپنے گھروں کے دروازے بند کر لے اس کے لیے معافی کا اعلان ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خود پہنا ہوا تھا، آقا نے اتارا، ایک شخص آیا آ کر کہا اللہ کے پیغمبر ابن قتل بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، حرم کے اندر قتل کرنا جائز نہیں ہے، حرم کے اندر کسی کو تکلیف پہنچانا جائز نہیں ہے، لیکن وہ توہین رسالت کا مرتکب تھا۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ کیا تھا، ابن قتل کرتا کیا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کے لیے توہین آمیز اشعار کہا کرتا تھا، آپ کی توہین کرتا تھا، ایسے شعر ایسے جملے کہا کرتا تھا جن سے نبی کی توہین ہوتی تھی، جو باندیاں اس نے رکھی ہوئی تھی، جو دف بجا کر آقا انعامدار کی توہین کرتی تھی۔ جب آقا داخل ہوئے، یہ نبوت کا سردار مکہ کے اندر داخل ہوتا ہے، بڑے بڑے کافر گردنیں جھکائے کھڑے ہیں، یہاں وہ بھی ہیں جنہوں نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تکلیف پہنچائی تھی یا تکلیف پہنچانے میں مددگار تھے یا ان کے اوپر ہنسنے والے تھے، یہاں وہ بھی تھے جو حضرت خبیب کو تکلیف پہنچانے میں شامل تھے، یہاں وہ بھی تھے جو نبی کی بیٹیوں کو طلاق دلوانے کے اندر شامل تھے، یہاں وہ بھی تھے جنہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم کو مکہ چھوڑنے پر مجبور کیا تھا۔ آقا انعامدار نے سب کو معاف کیا، لیکن جب پیغام ملا ابن قتل بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چپٹا ہوا ہے، آقا انعامدار نے فرمایا اس کو گھسیٹ کر لاؤ اور وہیں پر اس کو قتل کر دو، اس کے لیے کوئی معافی نہیں ہے، کیونکہ وہ نبی کی ناموس کے اوپر حملہ کرتا ہے، پیغمبر کی توہین کرتا ہے، توہین رسالت کا مرتکب ہے۔ کوئی فرضی باتیں نہیں ہیں، مستند باتیں ہیں، امام بخاری کی باتیں ہیں، محدثین کے روایات نقل کی ہیں۔ نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم نے حکم دیا کعب بن اشرف کو قتل کرو، توہین رسالت کا مرتکب ہے، حکم دیا ابو رافع کو قتل کرو، توہین رسالت کا مرتکب ہوا ہے، حکم دیا ابن قتل کو قتل کر دو۔ آقا بیت اللہ کی دیوار بیت اللہ کے غلاف کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، دیواروں کے ساتھ چمٹا ہوا ہے، فرمایا لاؤ اور اس کو بھی قتل کرو۔ اسی ابن قتل کو پکڑ کر لایا گیا، گھسیٹ کر آب زمزم کے کنویں کے پاس قتل کیا گیا اور یہ پیغام دے دیا قیامت تک کوئی بھی نبی کی ذات پہ حملہ کرے گا توہین رسالت کا مرتکب ہوگا، اس کو خدا کی زمین پر زندہ رہنے کا کوئی حق حاصل نہیں ہے۔ یہ فرمان مصطفیٰ ہے، ان ہوا الا وحی یوحی، امام الانبیاء اپنی مرضی سے نہیں بولتے، جو رب وحی کرتا ہے وہی پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں اگر پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ عمل ٹھیک نہ ہوتا اللہ رب العزت وحی بھیج دیتے، جیسے عبداللہ بن ابی کے لیے آقا نے دعا کی تھی، اللہ نے وحی بھیج دی کہ آج کے بعد پیغمبر جو آپ کا دشمن ہے اس رب کی طرف سے اجازت نہیں ہے کہ آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا کریں، کبھی بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ عمل رسول اللہ کا ٹھیک تھا، لیکن اللہ رب العزت نے فیصلہ کیا کہ آپ کو اب یہ اجازت نہیں، جو آپ کی توہین کرتا ہے یا آپ کے خلاف کوئی نہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جس سے آپ کو تکلیف پہنچتی ہے، اس کے لیے کبھی بھی آپ نے دعا نہیں کرنی۔ ولا تصلی علی احد منهم مات ابدا ولا تقم علی قبری، نماز جنازہ تو دور کی بات ہے، ان کی قبر پہ بھی کھڑے ہونے کی اجازت نہیں ہے۔ میرے پیغمبر نے ابن قتل کو قتل کرنے کا حکم دیا، حرم کے اندر وہ قتل ہوا، گھسیٹ کر قتل کیا گیا۔ وجہ کیا تھی کہ نبی کی شان میں توہین کرتا تھا، اشعار کہتا تھا، باندیوں کو نچواتا تھا، اس کی دو باندیاں تھی، ایک کو فوراً قتل کیا گیا، دوسری بھاگ کر چلی گئی، بعد میں اس نے اسلام قبول کیا۔ لیکن یہاں پیغام یہ ہے کہ فتح مکہ کا دن ہے، عام معافی کا اعلان ہے، سب کے لیے معافی ہے۔
यहाँ पर हमजा के कातिल भी मौजूद हैं, उनके लिए भी माफी है। यहाँ पैगंबर की बेटियों को तलाक देने वाले लोग भी मौजूद और उनकी मदद और नुसरत करने वाले मौजूद हैं, उनके लिए भी माफी है। यहाँ बिलाल को अंगारों पर लिटाने वाले मौजूद हैं, उनके लिए भी माफी है। यहाँ पैगंबर के सहाबा को गलियों में घसीटने वाले भी हैं, उनके लिए भी माफी है। यहाँ वो भी हैं जिन्होंने पैगंबर को तकलीफ पहुंचाई थी, लेकिन जिसने तौहीद रिसालत की, नबी के मुतालिक नाज़ेबा अल्फाज कहे, उस इब्ने कत्ल के लिए आका ने कोई माफी न दी। नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक मुकदमा आता है और मुकदमा ये आता है, कोई पानी का मसला था, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला किया तो यहूदी के हक के अंदर कर दिया। अब ये जो नाम निहाद मुसलमान था दर हकीकत मुनाफिक था, यहूदी को लेकर हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पास गया और कहा कि आप हमारा फैसला कीजिए। हजरत उमर ने बातें सुनी, पता चला आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फैसला कर चुके हैं। हजरत उमर को हैसियत हासिल थी, मदीना के अंदर अल्लाह के पैगंबर ने फैसले करने का इख्तियार हजरत उमर को दिया हुआ था। जब हजरत उमर के पास ये बात आई, फौरन तलवार निकाली और उसका सब दम से जुदा कर दिया। उसके खानदान वाले पैगंबर की अदालत में मुकदमा लेकर आए। आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इसका खून रायगा गया है, जो रब के नबी के फैसले पर राजी नहीं होता उसका अंजाम यही है कि उसने नबी के फैसले को कबूल न किया। हजरत उमर बिन खत्ताब ने उसके सब को तन से जुदा किया। तौहीद रिसालत का मुर्तकिब हुआ था। नबी के बारगाह में एक नबीना सहाबी आते हैं, आका मैंने उम्मे वलद को कत्ल कर दिया है, वजह क्या है? आका आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, मेरे दो खूबसूरत बेटे उसके बदन से पैदा हुए थे, वो मेरी रफीका हयात थी, लेकिन आपकी शान में गुस्ताखी करती थी, रोजाना समझाता था, बात नहीं समझती थी। कल रात फिर उसने गुस्ताखी की, मुझसे रहा न गया, मैंने खंजर निकाला, उसके पेट के अंदर भोंक दिया, वास्ते जहन्नुम कर दिया। पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दमुहा हद्रुन, इसका खून रायगा गया है, इनको कोई दियत या किसास नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो खातून तौहीद रिसालत की मुर्तकिब थी। मेरे नबी ना सहाबी, तुम जो करके आए हो ठीक करके आए हो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फैसला यही है, इसका अंजाम यही था, इसके लिए यही होना चाहिए था। नबी अलैहि सलातु व तस्लीम की शान अक़दस में एक औरत ने नाज़ेबा कलिमात कहे, आपको मुतालिक गालियां दी। हजरत अबू बकर सिद्दीक का जमाना था, हजरत अबू बकर के पास पैगाम आया तो वहाँ के जो गवर्नर थे उन्होंने उन औरतों के हाथ कटवाए, उनके दांत तुड़वा दिए। लेकिन जब हजरत अबू बकर सिद्दीक की अदालत में मुकदमा पेश हुआ, सैयदना सिद्दीक अकबर ने कहा, अगर मुझे पैगाम भेजते मैं तुम्हें हुक्म देता, जो मेरे पैगंबर की तौहीद करती है उसको कायनात में जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है, उसके लिए इस जिंदगी की नेमतों से फायदा उठाने का कोई हक हासिल नहीं है। मैं तुम्हें हुक्म देता उसको फौरन कत्ल कर दो। आहदे बनु उमैया के अंदर, आहदे बनु अब्बास के अंदर तौहीद रिसालत होती रही, लेकिन उन सब की सजा कत्ल थी। और फिर वहाँ पर उंदलुस के अंदर मुसलमानों ने उनको फतह किया, इलाकों को अपनी हुकूमत कायम की, तो कलीसा के रहने वालों ने मुसलमानों के खिलाफ एक तहरीक चलाई कि मुसलमानों को सबसे ज्यादा तकलीफ आका इनामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीद पर होती है। और फिर शादमत रसूल के नाम से तहरीक चलाई, तो उस वक्त की हुकूमत ने, मुसलमान रियासत ने, मुसलमान हुकूमत ने 53 लोगों को कत्ल करने का हुक्म दिया था। उन 53 लोगों ने नबी की शान में तौहीद की थी। मामला चलते चलते बर्रे सगीर के अंदर पहुंचता है, आहदे अकबरी के अंदर नबी अकरम शफी आज़म की तौहीद हुई। तौहीद करने वाले की सिफारिशात के अंदर महल की बेगमात शामिल थी, जिन्होंने कहा कि इसको माफ कर दिया जाए, लेकिन काजी और कुज़ात ने माफ नहीं किया। फौरन फैसला जारी किया कि जिसने नबी की तौहीन की है उसकी सजा यही है कि उसको फौरन कत्ल कर दिया जाए। मुगलिया अहले हुकूमत था, सियालकोट के अंदर नबी अकरम की तौहीन की गई, तो उस वक्त मुगलिया हुक्म के फरमानवा ने ये पैगाम जारी कर दिया था, ऐलान जारी कर दिया था, जिसने मोहम्मद रसूलुल्लाह हमारे पैगंबर की तौहीन की है उसको दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी ने एक अंग्रेज को पकड़ा और फिर उसको कत्ल करते हुए ये कलिमात कहे थे, हम मुसलमान हैं, हम माफ कर देते हैं, गलतियां माफ करते हैं, कोताहियां माफ करते हैं, कत्ल माफ कर देते हैं, जमीनें माफ कर देते हैं, रकम माफ कर देते हैं, लेकिन सुनो, तुमने मेरे आका मोहम्मद रसूलुल्लाह की तौहीन की है, तुम्हें दुनिया में जिंदा रहने का कोई हक हासिल नहीं है। सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने जब देखा कि पैगंबर के दस्ते खाकी को निकालने की कोशिश की गई, चोरी करने की कोशिश की गई, तो उन दोनों यहूदियों को सुल्तान नूरुद्दीन जंगी ने कत्ल करने के बाद
بعد ان کی لاشوں کو جلانے کا حکم دیا تاکہ عالم کفر میں جرأت نہ ہو کہ دوبارہ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی جائے۔ عزیزان محترم، سلسلہ چلتا ہے، مسلمانوں کا اقتدار بر صغیر کے اندر ہو، مسلمانوں کا اقتدار اندلس کے اندر ہو، مسلمانوں کا اقتدار مدینہ کے اندر ہو، مسلمانوں کا اقتدار شام کے اندر ہو، جہاں بھی نبی کی توہین کی جاتی ہے فوراً ان کی سزا جو ہے وہ قتل طے کر دی جاتی ہے، اور ان لوگوں کو قتل کیا جاتا ہے، ان کو دنیا میں زندہ رہنے کا کوئی حق نہیں دیا جاتا کیونکہ نبی کی توہین کرتے ہیں۔ آج مسلم ریاستیں بٹ گئی، آج الگ الگ خطے پر مسلمان حکمران ہو گئے۔ ہم اپنی تاریخ دیکھیں تو ایک ہی حکومت تھی بنو عباس کی جو ان علاقوں کے اندر تھی، دوسری حکومت بر صغیر کے اندر تھی جو یہاں مسلم حکمرانوں کی تھی۔ آگے چل کر دیکھتے ہیں تو دو حکمران ہیں لیکن خطے بڑے بڑے ہیں۔ جو ترکی کے حکمران تھے، خلافت عثمانیہ تھی، ان کی حکومت کہاں تک تھی، سلطنت کہاں تک تھی؟ ترکی سے شروع ہوتے ہوئے مکہ اور مدینہ، پھر یمن اور پھر شام، یہ عراق، فلسطین، یہ سارے علاقے ان کی حکومت میں تھے۔ ایک خلیفہ ہوتا تھا، جہاں توہین ہوتی تھی فوراً قتل کا حکم دے دیا جاتا تھا۔ آج مسلمانوں کو ٹکڑوں کے اندر تقسیم کیا گیا، الگ الگ ریاستیں بنا دی، بین الاقوامی قوانین کے تحت پابند کر دیا گیا، اور جہاں سے مسلمانوں کی جہادی صلاحیتوں کو سلب کیا گیا کہ جناب یہ آپ کا علاقہ ہے، آپ اس سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ آپ کی ملک کی حدود ہے، آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے، یہ آپ کی ریاست کی حدود ہے، آپ ان سے آگے نہیں بڑھ سکتے۔ لیکن جب آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تھے، آقا کو اس گھر میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی جس گھر میں آقا کی ولادت ہوئی تھی، اس شہر میں رہنے کی اجازت نہ دی گئی جس شہر میں نبوت کے 40 سال گزارے تھے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ آئے، پھر میرے نبی نے کوئی لائن نہیں کھینچی کہ حکومت یہاں تک ہے، ریاست یہاں تک ہے، ایک ہی نعرہ، ایک ہی پیغام تھا، خدا کی زمین پر خدا کا نظام۔ پیغمبر نے صحابہ کو بھیجا، پھر وہ عرب سے نکلے، پھر وہ دور دور تک گئے، شام تک گئے، عراق تک گئے، فلسطین تک گئے۔ اسرائیل اس کا کوئی نام نہیں تھا، یہ تو اب کی پیداوار ہے۔ سارے کے سارے علاقوں پر مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی، بر صغیر میں مسلمانوں کی حکومت ہوا کرتی تھی اس وقت۔ آج کا برطانیہ جو اپنے آپ کو پڑھا لکھا کہتا ہے، ان لوگوں کو یہ پتہ نہیں تھا سطر کس طرح چھپاتے ہیں، لباس کس چیز کا نام ہوتا ہے۔ یہ اندلس اور کرتبہ میں ہمارے تعلیمی اداروں کے اندر تعلیم حاصل کرنے آتے تھے جب مسلمان متحد تھے، جب مسلمانوں میں اتفاق تھا، جب ریاستوں کے اندر ٹکڑوں کی تقسیم نہیں تھی، کسی کو جرأت نہیں ہوتی تھی نبی اکرم شفیع اعظم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان اقدس میں کی توہین کی جائے، کسی کو یہ جرأت نہیں ہوتی تھی۔ آج کتنے اسلامی ممالک ہیں، آج بھارت کی حکمران جماعت کی ترجمان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر الزام تراشی کرتی ہے اور بڑے نازیبا کلمات آقا نامدار کے متعلق کہتی ہے۔ عزیزان محترم، 40 سال آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ میں گزارے، اور مکہ میں گزارنے کے بعد آقا نے یہ اعلان کیا، بتاؤ تم نے مجھے صادق پایا ہے یا نہیں پایا ہے، امین پایا ہے نہیں پایا ہے، دیانتدار پایا ہے نہیں پایا ہے، تمہیں میرے کردار میں کوئی شک تو نہیں ہے۔ 40 سال گزارنے کے بعد سوال کیا، سب نے کہا آپ صادق بھی ہیں، آپ امین بھی ہیں، آپ کا کردار بھی اچھا ہے، اخلاق بھی اچھے ہیں، اعمال بھی اچھے ہیں، گفتگو بھی اچھی ہے۔ نبی اکرم شفیع اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے بھی نکاح کیے خواہشات کی بنیاد پر نہیں کیے تھے، میرے نبی نے ذاتی خواہش کی بنیاد پر، نفسانی خواہشات کی بنیاد پر یہ سارے نکاح نہیں کیے تھے۔ جتنے نکاح کیے آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ رب کائنات کے حکم سے کیے تھے، اللہ کے پیغام سے کیے تھے۔ نبی اپنی مرضی سے کوئی کام نہیں کرتا، جو اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے نبی وہی کام کرتا ہے۔ اگر پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم نے کوئی نکاح ذاتی خواہش یا لذت کے لیے کیا ہوتا تو میرے پیغمبر کی عمر 25 سال تھی، حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی، وہ جوانی کا عالم تھا، وہ نوجوان تھے نبی علیہ الصلوۃ والتسلیم، اور ایسے حسین تھے، آپ جیسا حسین کوئی نہ تھا، ایسے جمیل تھے، آپ جیسا جمیل کوئی نہ تھا۔ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتْ عَيْنٌ وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ جناب جبرائیل کہتے ہیں میں بہت دفعہ دنیا میں آیا ہوں، میں نے بڑے بچے دیکھے ہیں، لیکن آقا جتنا حسن اللہ نے آپ کو دیا ہے کسی ماں نے اتنا حسین و جمیل بچہ نہیں جنا، کسی ماں نے اتنے حسین و جمیل بچے کو جنم نہیں دیا۔ خُلِقْتَ
कुंत मुबर्रअन मिन कुल्ली ऐबिन कान्नका कद खुलिक़ता कमा तशाउ। ओ आमिना के लाल, तेरी तो शान ये है जैसे रब ने चाहा होगा वैसे तुझको बनाया होगा। इतना हसीन, इतना जमील पैगंबर 40 साल गुजारे। 25 साल की उम्र में पैगंबर ने 40 साल की खातून से निकाह किया। ये पैगाम दिया कि ये तो बेवाओं का सहारा है, ये यतीमों का सहारा है। कोई जाती ख्वाहिशात के लिए मेरे पैगंबर ने कोई निकाह नहीं किया। 40 साल की उम्र हजरत खदीजा की 15 साल का फर्क है। और फिर ये वो पैगंबर है जिनके मुताबिक ये कहा गया, मोहम्मद कोई खूबसूरत लड़की चाहिए तेरे कदमों में ढेर कर देते हैं, माल चाहिए तेरे पास लाकर ढेर लगा देते हैं। मेरे पैगंबर लज्जत के लिए नहीं, जाती ख्वाहिशात के लिए नहीं आए थे, बल्कि मेरे पैगंबर ने ये पैगाम दिया, जिस पैगाम से, जिस हुक्म से, जिन अहकामात से वो खातून जिसने मेरे पैगंबर की तौहीन की है उसको भी इज्जत और एहतराम मिला है तो मेरे पैगंबर की वजह से मिला है। और कोई मुसलमान उठेगा और फिर जब उसको वासले जहन्नुम करेगा तो वो भी मेरे पैगंबर की तौहीन की वजह से करेगा। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जाती ख्वाहिश की बुनियाद पर कोई निकाह नहीं किया। जो भी अल्लाह के पैगंबर ने किया अल्लाह के हुक्म से किया है। पैगंबर का किरदार सामने, जिंदगी सामने, मेरे नबी हुक्मरान बने, कितने गुलाम बन के आए, कितनी बांदियां बन के आई। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अमन का दर्स दिया, बेवा है तो उसका हक दिया, यतीम है उसका हक दिया। और फिर अल्लाह के पैगंबर ने खवातीन के दर्जा बदर्जा हुकूक बयान किए, बेटी का हक, बहन का हक, माँ का हक बयान किया। कैसे उस पैगंबर के मुताबिक ये कलिमात कहे जा सकते हैं। लेकिन अफसोस की बात है आज मुसलमान कुव्वत के अंदर, आज मुसलमान मुख्तलिफ रियासतों के अंदर बटा हुआ है, कुव्वत तकसीम हो चुकी है, लेकिन फिर भी मुत्तहिद हो जाए तो किसी न किसी सतह पर अपना एहतजाज तो नोट करवा सकते हैं। हम आका इनामदार के गुलाम हैं। आज जब हम एहतजाज की बात करते हैं हमारे साथी कहते हैं कि जनाब गर्मी बहुत होगी। ये गर्मी मक्का की गर्मी से ज्यादा नहीं है, ये गर्मी उस गर्मी से ज्यादा नहीं है जिसमें सैयदना अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जूते नहीं पहनते। अरब की तपती जमीन है, गस्सान का शहजादा आता है, आका तहाइफ देना चाहता हूँ, नंगे पांव दौड़ते हुए जाते हैं, पांव जल रहे हैं, लेकिन अमीर मुआविया कहते हैं मेरे नबी का हुक्म है। आज की ये गर्मी उस मक्का की गर्मी से ज्यादा नहीं है जिस गर्मी में सख्त धूप के अंदर तपते अंगारों पर बिलाल हबशी को लिटाया जाता था, तपती रेत पर जनाब बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिटाया जाता था। आज की गर्मी उस गर्मी से ज्यादा नहीं है। अजीजान मोहतरम, जिस सतह पे हो, जहां तक हो, मोबाइल की सूरत के अंदर हो, सड़क की सूरत के ऊपर हो, हर किसी दर्जे में जाकर अपना एहतजाज नोट करवाए कि हम नबी अकरम शफी आजम जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकते। पाकिस्तान में नामूस रिसालत का कानून बना, नामूस रिसालत का आईन पास हुआ। आसमा जहांगीर ने पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की शान में नाजेबा कलिमात कहे थे। उस वक्त की रुकन कौमी असम्बली फातिमा थी जिन्होंने असम्बली में बिल पेश किया था कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करने वालों के लिए सजाए मौत का कानून पास किया जाए। तो फिर जब कानून पास किया गया 3 शिक्के रखी गई, जो पैगंबर की तौहीन करेगा उसको सजाए मौत दी जाएगी, या उम्र कैद की सजा दी जाएगी, या जुर्माने की सजा दी जाएगी। मामला आगे चलता रहा। इस्माइल कुरैशी जो उस वक्त सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट थे, उन्होंने अदालत के अंदर दरखास्त दी कि आपने 295C का कानून तो पास कर दिया है, लेकिन मैं ये चाहता हूँ आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल होने वाले कलामुल्लाह, अहदीस रसूलुल्लाह जो नबी अकरम ने बयान की हैं, और फिर मुसलमान खुलफा के फैसले की रोशनी में ये उम्र कैद की सजा खत्म की जाए, जुर्माने की सजा खत्म की जाए। सिर्फ एक ही सजा बाकी रखी जाए कि जो भी आका नामदार की तौहीन करेगा उसकी सजा सजाए मौत होगी, उसके अलावा कोई दूसरी सजा नहीं होगी। फिर पार्लियामेंट में ये कानून भी पास हुआ कि जो नबी अकरम शफी आजम की तौहीन करेगा उसकी सजा जो है वो कत्ल होगी। उसकी सजा सिर्फ यही है कि उसको दुनिया में रहने का कोई हक हासिल नहीं है, वो दुनिया की अल्लाह की नेमतों से फायदा उठाने का कोई हक हासिल नहीं रखता, क्योंकि जिनकी वजह से ये नेमतें मिली थे उनकी तौहीन करने की वजह से अब ये हक इससे छीन लेना चाहिए। उस वक्त पाकिस्तान के आईन के अंदर ये तय हो गया, 295C का कानून बना, जो भी नबी की तौहीन करेगा उसकी सजा कत्ल होगी। अजीजान मोहतरम, अगर आज
कुफर के पास ये जुर्रत है कि वो मीडिया पर बैठकर, टॉक शो पर बैठकर आका नामदार की तौहीन करते हैं। यकीनन इसमें हमारी इस्लामी रियासतों का किरदार शामिल है, हमारी इस्लामी रियासतों की कमजोरी शामिल है कि हमने अपनी रियासतों के अंदर जो तौहीन रिसालत के मुर्तकिब हुए उनको सही मानों में सजा नहीं दी। अगर इस्लामी आईन के मुताबिक उनको सजा दी जाती, जो आका नामदार ने सजा तजवीज़ की थी, जो सैयदना सिद्दीक़ अकबर ने की थी, जो मुसलमान हुक्मरानों ने इस्लामी आईन की रोशनी में तजवीज़ की थी, उसी के मुताबिक सही मानों में अगर सजाएं दी जाती तो पैगंबर अलैहिस्सलातु व तस्लीम की नामूस पर यूं हमले ना होते जिस तरह वो बैठकर वहां पर नबी अकरम शफी आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन करती है। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक नज़ेबा कलिमात कहती है। अजीज़ान मोहतरम, मुत्तफिक होकर, मुत्तहिद होकर एक आवाज उठाइए। आका नामदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वहां सवाल कर लिया, मेरी नामूस पे हमला हुआ था, तुमने क्या किया था? मेरी इज्जत पे हमला हुआ था, तुमने क्या किया था? मुसलमान, पाकिस्तान के अंदर रहने वाले वो लोग जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं, हालांकि वो मुसलमान कहलाने के लायक और काबिल नहीं है। सैयदा आयशा सिद्दीका पर एतराज़ात इनकी जानिब से उठाए गए थे, जिनके ज़िमन में आज ये एतराज़ात हमें सुनना पड़ रहे हैं। हज़रत आयशा पर एतराज़ करने वाले सबसे पहले यही लोग थे जो पैगंबर के सहाबा और अज़वाज के दुश्मन हैं। इनकी वजह से उनको हवा मिली और आज वही एतराज़ सैयदा आयशा पर आलम कुफर करता है जो उस वक़्त के नाम निहादी मुसलमानों ने किया था, जो नबी के सहाबा के दुश्मन थे। अजीज़ान मोहतरम, पैगंबर की अज़वाज हो हमारे लिए काबिल एहतराम है, पैगंबर की औलाद हो हमारे लिए काबिल एहतराम है। मुसलमान का माना ही ये है, वो फर्मा बरदार है। नबी ने जितने निकाह किए, नबी ने जिस से किए, जिस उम्र में किए, हमारे रब के हुक्म से किए, ना हमें कोई शक है, ना हमें कोई शुबा है। हाँ, आलम कुफर बैठे, हम इंशाअल्लाह दलाइल से साबित करेंगे कि मेरे नबी ने जिसके साथ जिस उम्र में निकाह किया है वो सही वक्त में किया है और उसके अंदर हिकमतें क्या क्या थी सारी बयान करेंगे। लेकिन मुसलमान सिर्फ ये अकीदा लेकर जाए मेरे पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी का हर अमल आला है, पैगंबर का किरदार आला है, नबी की जुबान से निकलने वाला हर हर्फ आला है। नबी अकरम शफी आज़म जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो कुछ भी कहा है हम सब पर ईमान लाते हैं। पैगंबर की जिंदगी में किसी किस्म के शुकूक व शुबहात के हम कायल नहीं है। अज़ीज़ान मोहतरम, कभी तो वक़्त आएगा मुसलमान मुत्तहिद होंगे और इंशाअल्लाह रहमान इनको सजा मिलेगी। जिस तरह वहाँ पर आमर चीमा ने यूरोप के अंदर पैगंबर की तौहीन करने वाले पर हमला किया था, अपनी जान कुर्बान कर दी थी, लेकिन जो उससे हो सका था उसने करके दिखाया था। गाजी इल्मुद्दीन शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने अपनी जान की बाजी लगा दी थी, लेकिन नबी की तौहीन करने वाले को वास्ते जहन्नुम किया था। मुमताज कादरी को पता था कि इसके बाद मेरे साथ क्या होगा, लेकिन इसके रिसालत में डूबकर उसने नबी अकरम शफी आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तहफ़्फ़ुज़ नामूस रिसालत के कानून को काला कानून कहा था। उसने फांसी के फंदे पर झूलकर नबी की नामूस का दिफा किया था। ये अलग बात है कोई तौहीन करे, हमें कानून हाथ में लेने का इख्तियार हासिल नहीं है। ये रियासत की जिम्मेदारी है, हमारा काम तायुन करना है, हमारा काम केस की पैरवी करना है, हमारा काम दलाइल पेश करना है, हमारा काम गवाह पेश करना है, सजा देना रियासत का काम है। लेकिन मुमताज कादरी ने जो काम किया था वो इसके रिसालत में डूब कर किया था, जो काम किया था वो इसके रिसालत से सरशार होकर किया था। पिशावर की हाई कोर्ट में उस नौजवान ने जो नबूवत का दावा करता था उसको कत्ल किया, तो उसने भी जो कत्ल किया है वो नबी के इश्क में डूब कर किया है। इंशाअल्लाह अज़ीज वहाँ भी कोई उठेगा जो उसे वासिल जहन्नुम करेगा। मुसलमान गुनाहगार हो सकता है, बेनमाजी हो सकता है, बुराई के अंदर मुब्तला हो सकता है, लेकिन आका इनामदार की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। वो मुसलमान शायर था जो शराब पी रहा था, शराब पीते पीते जब नबी की बात आई उसके होश बाता हो गए, होश वापिस आ गए, आवाज वापिस आ गए। उसने कहा कि शराब की हालत में तुम मेरे पैगंबर की तौहीन करवाना चाहते हो, ऐसी तौबा की दोबारा शराब को मुंह नहीं लगाया। इससे पैगाम ये मिलता है मुसलमान शराबी तो हो सकता है, नबी की तौहीन बर्दाश्त नहीं कर सकता। हम हैं खामोश, बरहम ना हो आदम का निजाम। ये समझते हैं कि हमें कुव्वते गुफ्तार नहीं है। खाक नशीनों उठ बैठो, वो वक़्त अब आ पहुंचा है जब ताज उछाले जाएंगे, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया। मुसलमानों समझ जाओ, समझ जाने का वक्त आया।
बहुत सोए हो तुम मुसलमानों, अब होश में आने का वक्त आया। मुख्तसर करता हूँ, सुनो गुंबद खजरा से ये क्या आवाज आती है, सुनो गुंबद खजरा से ये क्या आवाज आती है। मुसलमानों मेरी हुर्मत पे कट जाने का वक्त आया। अजीजान मोहतरम, अल्लाह के पैगंबर को जवाब देना है। हम कलीमा गो हैं, जितनी ताकत हो हाथ के जरिए रोक सकते हैं, बुराई हाथ के जरिए रोकें, जुबान के जरिए रोक सकते हैं, जुबान के जरिए रोकें। और ये ऐसा मसला है जिसमें दिल में बुरा समझना काफी नहीं है, दोनों में कोई एक अमल किया जाए। हर सतह पर मुसलमान अपना रिकॉर्ड नोट करवा रहे हैं, एहतजाज अपना रिकॉर्ड करवा रहे हैं और पैगाम दे रहे हैं। हमें ये बात बिल्कुल पसंद नहीं है। हम किसी सूरत नबी अकरम की तौहीन बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। हर सतह पर हमारे इस्लामी रियासतों ने भी एहतजाज किया है, लेकिन हम ये समझते हैं जिस तरीके से करना चाहिए था उस तरीके से बाइकाट नहीं किया गया। मैं हाथ जोड़कर आपसे दरखास्त करता हूँ, जो आप कर सकते हैं, जो आपके हाथ के अंदर, जो आपकी जेब में रखा मोबाइल है, क्या आप भी हमारी गैरत गवारा करती है, क्या आप भी हमारा ज़मीर गवारा करता है कि जिस मुल्क की हुक्मरान जमात की तर्जुमान मेरे पैगंबर सैयदा आयशा पर एतराज करे और फिर हमारे घरों के अंदर उसी मुल्क के ड्रामे चले, उसी मुल्क की फिल्में चले, हमारे मोबाइल में उसी मुल्क के गाने चले, फिर डूब मर जाना चाहिए। फिर इश्क़े रिसालत में इतना भी नहीं कर सकते तो क्या करोगे? फिर आका इनामदार ने पूछ लिया तो क्या जवाब दोगे? खुदा के लिए ये तहिया कर लो, गाने सुनना वैसे भी गुनाह है, फिल्म देखना वैसे भी गुनाह है, लेकिन इश्क़े रिसालत के जज्बे में सरशार होकर डूब कर ये ऐलान कीजिए और अपने दिल में ये अहद कीजिए और ये नियत कर लीजिए कि जिस इलाके में, जिस रियासत में मेरे नबी की तौहीन हो, हम उनकी कोई चीज देखने के लिए तैयार नहीं है, किसी भी चीज को पसंद करने के लिए तैयार नहीं है। घरों में बहनों को, बेटियों को पैगाम दे दो, इन ड्रामों के आगे से उठ जाओ, वरना तुम्हारे जहन भी वही हो जाएंगे जो सलमान रुश्दी का जहन है। तुम्हारे जहनियत में भी वही बातें बैठेगी जो आसमा जहांगीर ने की थी, तुम्हारी जहनियत में भी वही बातें बैठेगी जो अहले मगरिब करते हैं। इसलिए इन तमाम मसनूआत का बाइकाट कीजिए। उलमाए किराम ने पत्तों की सतह पर मुत्तफिका तौर पर यह फैसला किया है कि इतवार के दिन 9 बजे हम कचहरी चौक में एहतजाज करेंगे। हर सतह पर एहतजाज होता है, बाकी रियासत का काम है। हमारा काम यही है कि हम अपना एहतजाज आईन और कानून के दायरे में रहते हुए रिकॉर्ड करवा दे, ताकि वहाँ पर पैगाम पहुँचता है। इन एहतजाजों की वजह से जिस रियासत में तौहीन होती है उनके ऊपर दबाव बढ़ता है, ताकि आइंदा के लिए काम रुक जाए। तो इतना सा काम है, 9 बजे का वक्त है, आप तमाम हजरात ने बढ़ चढ़ कर वहाँ पर हिस्सा लेना है, वहाँ पहुँचने की कोशिश करनी है। कुछ भी ना कर सके तो उंगली कटवा कर शहीदों में नाम लिखवाने वाली बात है, हमारे पास और है भी क्या? अगर ये भी नहीं कर सकते तो फिर क्या करेंगे? इन गानों का, इन फिल्मों का, इन ड्रामों का मुकम्मल तौर पर बाइकाट करें। आज के बाद नहीं देखेंगे आका की तौहीन हुई हो और फिर हम उनको माली फायदा पहुँचा दें, नबी की तौहीन करते हो, हम उनको जाती फायदा पहुँचाएं, तो हमारी गैरत ईमानी कहाँ खड़ी है? अज़ीज़ान मोहतरम, हिम्मत के साथ, जज्बे के साथ मुसलमान जैसा भी होता है उसके दिल में इश्क़ रिसालत मौजूद होता है। अल्लाह ताला मुझे और आपको सही मानों में नबी अलैहिस्सलातु व तस्लीम के साथ इश्क़ अपनाने की, इश्क़ करने की तौफीक अता फरमाए, आपके तरीक़ों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं, वमा अलैना इल्लल बलाग। लाइट बंद कर दिया, प्रेस किया।